ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ سورہ بنی اسرائیل کی چند ایک آیتوں کا ترجمہ اور ہمارے عنوان کے حوالے سے جو واقعات تھے وہ پچھلے جمعہ بیان کیے تھے۔ جہاں ہم نے بات پچھلے جمعہ کو روکی تھی، ختم کی تھی، وہیں اسی آیت سے بات ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ اللہ کے ساتھ ملا کے کسی کو معبود مت ٹھہراؤ۔
اگر ایسا کرو گے تو اللہ کی طرف سے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا جائے گا اور اللہ کی طرف سے آپ کی عزت ختم کر دی جائے گی۔ قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ من دون اللہ آتا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ یا اللہ کو چھوڑ کے کسی دوسرے کی عبادت نہ کرو، کسی دوسرے کو پکارو نہیں، کسی دوسرے سے دعا نہ کرو، کسی دوسرے سے استعانت اور استغاثہ نہ کرو، کسی دوسرے کو اپنی مشکل کشائی کے لیے آواز نہ دو، کسی دوسرے کو اپنی حاجت روائی کے لیے مت پکارو۔ یہاں لفظ قدر مختلف ہیں۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، ایک تو ہوتا ہے اللہ کو چھوڑ دیا اور کسی دوسرے کو معبود بنا لیا، ایک ہوتا ہے کہ اللہ کو بھی معبود سمجھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی دوسرے کو بھی۔ اس آیت کا ترجمہ آپ ایسے کریں گے کہ نہ آپ ٹھہرائیے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود، کہ اللہ کو بھی معبود سمجھو اور کسی دوسرے کو بھی، اللہ کو بھی مددگار سمجھو اور کسی دوسرے کو بھی، اللہ کو بھی مشکلیں آسان کرنے والا سمجھو اور کسی دوسرے کو بھی ساتھ ساتھ ہی اللہ کو بھی ضرورتوں میں حاجتوں میں کام آنے والا سمجھو اور کسی دوسرے کو بھی۔ یہ اللہ کے ساتھ کسی کو برابر کرنا ہوا، جبکہ مالک کائنات فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کائنات میں سے کوئی اللہ کے برابر ہو جائے ایسا ممکن ایسا نہیں ہے۔ کوئی اس کا ہم پلہ، کوئی اس کا ہم سر، کوئی اس کے برابر کا کائنات میں ہے ہی نہیں۔ ایسے ہی جیسے وہ اکیلا ہے، ایسے ہی جیسے وہ بے نیاز ہے، ایسے ہی جیسے اس کی کوئی اولاد نہیں، ایسے ہی جیسے اس کے ماں باپ نہیں، بالکل ویسے ہی اس کے برابر کا کوئی نہیں۔ وہی صورت سورہ اخلاص، وہی انداز، اور ایک ہی جگہ پہ ان سارے مسائل کو اللہ نے بتا دیا۔ قل کہیے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز بے پرواہ بے ضرورت ہے، کسی چیز کی اس کو احتیاج نہیں، ضرورت نہیں، نہ کسی مشیر کی ضرورت ہے اس کو، نہ کسی نائب کی ضرورت ہے اس کو، نہ کسی کی جاسوسی کروانے کے لیے اس کو کرندوں کی ضرورت ہے، ضرورت اس کو کوئی نہیں۔ وہ ہر ایک کے حالات کو جانتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں، اسے نیند کی حاجت نہیں ہے، اسے کھانے کی حاجت نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ اس کے ماں باپ ہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کے برابر کا کوئی ہے۔ یہی وہ دعوت ہے کہ نبیوں کو جب نبوت دی گئی تو دعوت کا آغاز یہیں سے کرنے کا حکم دیا۔ ہاں یہ بات اپنی جگہ پہ مسلم ہے کہ ابتدائی طور پہ دعوت کو خفیہ رکھا گیا، چھپا کے رکھا گیا، لیکن نرم رکھا گیا۔ یہ اس میں نرمی نہیں، چھپا کے خفیہ، تاکہ جلدی سے لوگ اس کے مخالف نہ ہو جائیں۔ ان سے بچنے کے لیے قریبیوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، ساتھ رہنے والوں کو دعوت دی گئی، دعوت عام نہ دی گئی، یہ تو حقیقت ہے، لیکن اس دعوت میں کسی قسم کی لچک رکھی گئی ہو، ویسا ہوا۔ کیونکہ نبوت، جو پیغام نبوت ہے، جو پیغام رسالت ہے، نبیوں کو بھیجنے کا جو مقصد ہے وہ ہے ہی یہ کہ لوگوں کو، لوگوں کی عبادت سے، لوگوں کو دوسروں کی بندگی سے، لوگوں کو دوسروں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی غلامی میں لا کے کھڑا کر دینا۔ اور اسی مسئلے پہ اختلاف کس مسئلے پہ ہے؟ نبیوں کے ساتھ قوموں نے لڑائیاں جنگیں کیوں کی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ
پورے 40 برس شیر و شکر رہنے والے مکہ کے لوگ، قریش، اپنا خاندان، اپنے عزیز و اقارب، رشتہ دار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا، سچا، ایماندار اور امانت دار سمجھنے والے کس بات پہ اختلاف کیا انہوں نے کہ صرف یہ کہنا چھوڑ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بس یہ کہنا چھوڑ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کیونکہ ہمارے آباء و اجداد، ان کے آباء و اجداد، ہم نے تو کئیوں کو معبود بنا رکھا ہے، ہم ان کے آگے جھکتے بھی ہیں، ہم ان کے در پہ کھانے لے کے حاضر بھی ہوتے ہیں، ہم وہاں جا کے جانور بھی ذبح کرتے ہیں، اب تو کہتا ہے کہ نہیں یہ صرف اللہ کے لیے ہوگا۔ اختلاف اسی بات پہ تھا۔ پنجابی کا شاعر کہتا ہے، میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے محمد نے پونڈاں دی کھکھر ہلائی۔ اس سے پہلے بالکل پرامن، ساتھ دینے والے، اگر قبیلے کا کوئی فخر تھا، قبیلے کی آنکھ کا کوئی تارا تھا، اگر اہل مکہ کسی کو بطور مثال کسی کے سامنے پیش کرتے تھے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہ ذات اور شخصیت کہ جب آپس میں قبائل نے جھگڑا کیا کہ کعبہ تو ہم نے کھڑا کر دیا، بنیادیں اٹھا دی، لیکن حجر اسود کون رکھے گا؟ جب اس پہ جھگڑا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی جھگڑا کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ہی حجر اسود جو ہے وہ کعبے کی دیوار میں نصب ہوا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ صبح صبح پہلا شخص محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم آنے والا، انہوں نے کہا لو اس سے اچھا پھر آدمی کون ہے، اس سے اچھا بندہ کون ہے، اسی کے ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھواؤ اور رکھواؤ۔ اس قدر عزت احترام کرنے والے لوگ لِيُثْبِتُوكَ او يَقْتُلُوكَ او يُخْرِجُوكَ، وہ کیوں اس نہج تک آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دو، وہ کیوں اس حد تک آئے کہ اللہ کے رسول کو جان سے مار دو، وہ کیوں اس حد تک آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بستی سے نکال دو؟ اس کی وجہ دعوت توحید ہے۔ لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہی ان کی طرف یہی کی ہے کہ لوگوں کو جا کے کہو کہ لوگوں صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت، اس کی عبادت میں کوئی نبی شریک نہیں، اس کی عبادت میں کسی نبی کا کوئی صحابی شریک نہیں، نہ ہی امت کا کوئی نیک آدمی اور ولی اس کی عبادت میں شریک ہے، کوئی شریک نہیں، عبادت صرف اس کی جائے گی۔ اور نماز میں اللہ تعالیٰ ہر نمازی سے عہد لیتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ مالک عبادت صرف تیری ہوگی۔ یہ جو ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں قیام میں ہیں، تیری تعریفوں کے بعد سب سے پہلا جو اقرار ہے وہ یہی ہے ایاک نعبد، کہ ایسے جیسے ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں ایسے ہاتھ باندھ کے ایک ذات ہے جس کے سامنے کھڑا ہوا جاتا ہے۔ یہ ابھی ہم رکوع کریں گے اس کے قابل ایک ذات ہے، جو ہم سجدہ کریں گے اس کے قابل ایک ذات ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، آ کے کہنے لگے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں فلاں ملک میں گیا، میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے بادشاہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، وہ تو دنیا کے بادشاہ ہیں، آپ دنیا و آخرت کے بادشاہ ہیں، کیوں نہ ہم بھی آپ کو سجدہ کریں؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو کہتا کہ خامد کو سجدہ کرے۔ جب اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکنا سجدہ کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ ہرقل کے دربار میں، پورا دربار سجا ہوا، روم کا بادشاہ ہرقل، ہرکیولیس جسے کہتے ہیں انگلش میں، ان کے دربار میں گئے، تلوار پہنی ہوئی، تلوار کے اوپر نیام بھی نہیں ہے، ننگی تلوار پہنی ہوئی۔ جیسے ہی بادشاہ آیا
سارے کے سارے جتنے وہاں موجود تھے لوگ سب کے سب سجدے میں گر گئے، اکیلے کھڑے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی اور اس علاقے سے تعلق رکھنے والا کہ جس کے بارے میں خسرو پرویز نے کہا تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خسرو پرویز کو خط لکھا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، السلام علی من اتبع الہدی، سلامتی صرف اس پر ہو جو ہدایت کی پیروی کرے، اور ساتھ ہی کہا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام ہے خسرو پرویز کی طرف کہ ایمان لے آ، اسلام قبول کر لے، تیری حکومت تیرے پاس رہے گی، اختیار تیرے پاس رہے گا، ہمیں تیری حکومت سے کوئی غرض نہیں، بس اسلام لے آ۔ اس نے پڑھا اور کہنے لگا اچھا اب عرب کے بدو جو ہیں وہ مجھے ایسے خط لکھیں گے، عرب کے صحرا میں رہنے والے لوگ، دیہاتی لوگ اب مجھے اس قسم کے پیغامات دیں گے۔ اسی بستی کا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ ہرقل کے دربار میں کھڑا ہے، وہی عرب، وہی صحرا کا رہنے والا، سب کہتے ہیں سجدہ کرو، سارے جھک گئے، کہنے لگے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ ایک اللہ کے سوا کسی کے آگے سجدہ ریز نہیں ہونا، ایاک نعبد، ہم اقرار و اعتراف کرتے ہیں کہ ہم عبادت صرف اس کی کرتے ہیں، بلکہ اگر آپ گرامر کی بحث میں اور باریکی میں جائیں گے تو یہ اقرار بھی ہے، اعتراف بھی ہے کہ اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کریں گے، اقرار بھی کرتا ہے، اعتراف بھی کرتا ہے اور عہد بھی کرتا ہے اللہ کے ساتھ، اللہ عبادت صرف تیری کریں گے۔ یہی سکھایا ہے، سارے نبیوں نے یہی سکھایا۔ جھگڑا اسی بات کا تھا کہ اللہ کے سوا اوروں کو بھی ماننے دو، اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا تم نمازیں پڑھو، لیکن کیا تمہاری نمازیں اب ہمیں اس بات سے ہٹائیں گی کہ جس کی ہم چاہیں عبادت کریں؟ نمازیں پڑھنے سے کوئی غرض نہیں، نمازیں پڑھو، لیکن ان نمازوں کی وجہ سے ہمیں ہمارے معبودوں سے منع کرو، یہ ہم برداشت کریں گے، برداشت نہیں کریں گے۔ نبی جو بھی آیا وہ اللہ کی توحید کی دعوت لے کر آیا۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حکم مخاطب آپ ہیں لیکن حکم عام ہے، سب کے لیے ہے، لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہ بنانا، اگر بنا لیا تو کیا ہوگا؟ فتقعد مذموما مخذولا، پھر اللہ کی طرف سے عزت نہیں رہے گی، اللہ کا ساتھ نہیں رہے گا۔ اگلی آیت جو شروع ہوتی ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ تیرا رب فیصلہ کر چکا ہے کہ سوائے اس کے اور کسی کی عبادت ہوگی، سوائے اس کے اور کسی کی عبادت نہیں ہوگی، اور یہ فیصلہ اللہ نے نبیوں کے ذریعے بندوں تک بھیجا ہے کہ لوگوں کو دوسروں کی عبادت سے ہٹا کر، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین مخاطب مشرکین مکہ تھے اور دوسرے مخاطب عیسائی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے مخاطب یہودی تھے۔ آپ نے مشرکین کو دعوت دی تو توحید کی، جب سب سے پہلے عیسائیوں اور یہودیوں سے بات کی تو توحید کے بارے میں، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ اہل کتاب یہود و نصارہ، تمہارے عقائد جو تم نے گھڑ رکھے ہیں اور کتابوں کی جو ہدایتیں تھیں، کتابوں کے جو سبق تھے وہ تم نے بدل دیے ہیں، تحریف کر دیا، ان میں تم نے اللہ کے سوا بھی معبود بنا لیے ہیں۔ ادھر آؤ، بات سنو، آؤ ایک بات پہ جمع ہو جائیں کہ سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ دعوت یہاں سے شروع ہوگی، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، دعوت یہاں سے شروع ہوگی۔ معاذ ابن جبل کو
یمن کی طرف بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جاؤ جنگ کرنے سے پہلے انہیں کچھ دعوتیں دینی ہے. سب سے پہلی دعوت کیا ہوگی؟ ادعوہم الی الاسلام. ایک حدیث کے لفظ ہیں ادعوہم الی شہادت اللہ الہ الا اللہ. سب سے پہلے جا کے انہیں دعوت دو کہ گواہی دینی پڑے گی کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے. دعوت شروع یہاں سے ہوگی. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. عبادت کی ساری قسمیں. نماز میں بندہ دو زانو ہو کے بیٹھا ہے. تشہد میں کہاں سے تشہد شروع کرتا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. میری زبانی عبادتیں ہیں وہ بھی اللہ کے لیے, میری مالی عبادتیں ہیں وہ بھی اللہ کے لیے, میری بدنی عبادتیں ہیں وہ بھی اللہ کے لیے. زبانی عبادتیں بھی اللہ کے لیے. میں اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کروں, میں اس کے وحدہ لا شریک ہونے کا اقرار کروں, میں اللہ وحدہ لا شریک کا سب سے بڑا ہونا اسے تسلیم کروں, اللہ کا ہر ایک نچلی چیز سے پاکیزہ مبرہ اور بلند ہونا میں اس چیز کا اقرار کروں, میں اللہ کی تسبیحات بیان کروں, میں اللہ وحدہ لا شریک سے دعائیں مانگوں. دعا قولی عبادت ہے, دعا زبانی عبادت ہے. الدعاء والعبادہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا ہی تو عبادت ہے. الدعاء مخ العبادہ, عبادت کا جو اصل نچوڑ ہے وہ تو دعا ہی ہے. اگر وہی اوروں سے مانگنی شروع کر دی, اگر وہی اوروں سے مانگنی شروع کر دی, اگر ہاتھ ہی اوروں کے سامنے پھیلانے شروع کر دیے, سیدھی سیدھی اس کی عبادت ہوگی. مانگنا ہے ایک اللہ سے. استستغیثون ربکم فاستجاب لکم. جنگ بدر ہے, میدان بدر, 313 مقابلے میں 1000. اللہ وحدہ لا شریک سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں اذ تستغیثون ربکم, یہ وہ وقت تھا جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے. تستغیثون استغاثہ اور استعانت, کسی کو غوث سمجھنا, مددگار سمجھنا, یہ اللہ کی شان کے لائق ہے کہ اسے مددگار سمجھا جائے, مشکل وقتوں میں اسے پکارا جائے. میدان بدر میں استستغیثون ربکم, اللہ فرماتے ہیں مومنو وہ وقت تھا جب تم اپنے رب کو مدد کے لیے پکار رہے تھے, اور فریاد رسی اللہ نے کی, مدد اللہ نے اللہ نے اتاری. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے ہوئے دعا کر رہے. دعا میں اس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگن ہے کہ آپ کے کندھوں سے آپ کی چادر نیچے گر گئی. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے چادر اٹھائی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ رکھی اور کہا اللہ کے پیغمبر بس کر دیجئے, یقیناً اللہ آپ کی دعا کو قبول کرے گا. اللہ کے بندو, اللہ کے نبیوں کی دعاؤں کو دیکھو کہ سیدھی اللہ کو پکارنے سے شروع ہوتی ہیں, اور نبیوں نے جو دعائیں سکھائی ہیں امت کو دی ہیں وہ سیدھی لفظ اللہم سے شروع ہوتی ہیں, اللہ سے شروع ہوتی ہیں. اللہ سے مانگنا ہے. دعائیں ساری اللہ سے, دعاؤں میں اللہ کا کوئی شریک نہیں. زبانی عبادت تسبیحات ہیں, تمجیدات ہیں, تکبیرات ہیں, ان میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. جو تعریف اللہ کی وہ کسی اور کی. الحمدللہ, تمام تعریفیں اللہ کے لیے. سبحان اللہ, ہر قسم کے شرک سے اللہ پاک, ہر قسم کے, جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے شرک کا تذکرہ کیا, مشرکین کا تذکرہ کیا, دعوت توحید دی اور مشرکین کے اعمال کا تذکرہ کیا, اللہ نے ان سب کے بعد سبحان اللہ لازمی کہا. یہاں بھی سورہ بنی اسرائیل میں یہ اللہ رب العزت نے 10-12 چیزیں بیان کی, اور بعد میں اللہ فرماتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہ جو لوگ کہتے پھرتے ہیں کہ فلاں بھی کر دیتا ہے, وہ بھی کر دیتا ہے, نظام کوئی اور بھی چلاتا ہے, اللہ فرماتے ہیں سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا. جو یہ لوگ کہتے پھرتے ہیں نا, اللہ کی شان اس سے کہیں بلند ہے, بہت بلند ہے, بہت بڑی ہے. زبانی باتیں اللہ کے لیے, بدنی عبادتیں اللہ کے لیے, مالی عبادتیں اللہ کے لیے. عبادت کا اقرار بھی کرتا ہے,
آگے عبادت کرنے کا عہد بھی کرتا ہے کہ ایک اللہ کی کروں گا، اور پھر دو زانو ہو کے پھر بیٹھ جاتا ہے، پھر کہتا ہے میری عبادتیں ہیں ہی اللہ کے لیے، یہ جو میں نے قیام کیا ہے، رکوع کیا ہے، سجدہ کیا ہے، یہ اب جو میں تشہد میں بیٹھا ہوں دو زانو ہو کے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، عبادتوں میں دعائیں، عبادتوں کی تسبیحات وہ اللہ رب العزت کی توحید کی طرف بلاتی ہیں۔ یہی نبیوں کی ابتدائی دعوت تھی۔ نبیوں کو بھیجنے کا اللہ کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں سوائے اللہ کے کسی اور کی عبادت نہ ہو، اور یہ مشن انبیاء نے مکمل کیا ہے، پورا کیا ہے، اس کو جیسے اس کو پہنچانے کا حق تھا ویسے ادا کیا ہے۔ جو چیز انبیاء نے توحید کے بارے میں بتا دی، اصل توحید وہی ہے، جس کی نفی فرما دی اس سے بچنا چاہیے، وہ شرک ہے۔ اس کے لیے احتمالات کو تلاش نہ کریں، اس کے لیے ترمیمات کو تلاش نہ کریں، اس کے لیے اپنی مرضی یا اپنی مرضی کے ایسے واقعات یا ایسی آیتیں یا ایسی حدیثیں نہ لے کے آئیں کہ جن کی آپ کو پوری طرح سمجھ نہیں ہے۔ جب اللہ کے رسول نے نفی فرما دی، جب قرآن نے نفی فرما دی، چاہے علم غیب کی نفی ہو، چاہے اختیار کل کی نفی ہو، جب اللہ نے نفی فرما دی، بعد میں آپ بیچ میں کیوں ایسی چیزیں تلاش کر کے داخل کرنے کی، منوانے کی کوشش کرتے ہو جن کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا، جو اللہ کے اقوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے خلاف جاتی ہیں۔ بات ہم انشاءاللہ آگے یہیں سے شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا اللہ۔